بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا؟ کیوں؟ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کی پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں، منفی پہلو نکال کے اللہ کی تخلیق اور بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق نہ بنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ علماء نے اس نکتے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم مٹی سے بنے ہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں، اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔